دوستو ہمارا ایمان ہے اس دنیا میں جتنے جاندار ہیں انہوں نے ایک دن مرنا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کئی کوششیں کی۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ چاہیں تو ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اسی کوشش میں یہ لوگ پاگل ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، ان لوگوں نے کیا کیا، کیا یہ زندہ رہے؟ ان سوالوں کا جواب اور عجیب و غریب لوگوں کے بارے میں آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ نمبر 1، الزبتھ بیتھری۔ فرینڈز، آپ نے ہارر موویز تو دیکھی ہوئی ہوں گی، ان سے خوفزدہ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن یہ عورت ریالٹی میں ایک ہارر موویز کے ولن سے کم نہ تھی۔ الزبتھ بیتھری 7 اگست 1560 کو ہنگری میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ ہنگری کے ایک امیر ترین خاندان میں سے تھی۔ اس کی شادی ہنگری کے ایک فوجی سربراہ سے ہوئی تھی۔ الزبتھ کی عجیب و غریب حرکتیں بچپن سے ہی تھی۔ یہ جانوروں کا خون نکال کے اس سے کھیلتی تھی، لیکن اصل مسئلہ تب ہوا جب یہ جوانی کی عمر سے آگے چلی گئی اور بڑھاپا آنے لگا تھا۔ لیکن یہ عورت کبھی بوڑھا ہونا اور مرنا نہیں چاہتی تھی، ہمیشہ جوان رہنے کی کوشش میں یہ عورت پاگل پن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کا پاگل پن یہ تھا کہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر یہ جوان لڑکیوں کے خون سے نہائے گی تو کبھی بوڑھی نہیں ہوگی اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس ظالم عورت نے 650 سے زائد لڑکیوں کو ٹارچر کر کے مار ڈالا تھا اور ان کے خون سے غسل کرتی تھی۔ ایک دن اسے ان لڑکیوں کے قتل کرتے ہوئے اس کی نوکرانی نے دیکھ لیا اور اس کے ظلم کے قصے ہنگری میں پھیل گئے اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا اور یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ ہنگری کے بادشاہ متھیستو نے ایک بڑی تعداد میں سپاہی بھیجے اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے ایک بند کوٹلی میں قید کیا گیا اور اس کے بارے میں وہاں کے 300 سے زائد لوگوں نے گواہی دی، جن میں اس کے ٹارچر سے بچ جانے والی لڑکیاں اور اس کی نوکرانی شامل تھی۔ آخرکار 4 سال بعد اس بند کوٹلی میں 21 اگست 1614 کو اسی کوٹلی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسے سیریل کلر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے بہت زیادہ بکس بھی لکھی تھی، اس کے بارے میں بہت زیادہ ماہرین کہتے ہیں، لیکن اس نے کوئی بک اپنی شائع نہیں کی تھی۔ نمبر 2، سیلف ممیفائنگ مونکس۔ شینگونگ بدھ مت مذہب کو ماننے والے مونکس ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اور اپنی باڈی کو ہمیشہ ینگ کرنے کے لیے کچھ عجیب کام کرتے ہیں۔ مونکس کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک چیمبر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ چیمبر ان کی قبر بنتا ہے کیونکہ یہ کبھی چیمبر سے باہر ہی نہیں آتے۔ مونکس اس چیمبر میں میڈیٹیشن کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مونکس کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ مرتے نہیں بلکہ میڈیٹیشن کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ضرورت کے وقت باہر آ سکتے ہیں۔ اس میڈیٹیشن کو ان کی زبان میں تبدم کہتے ہیں۔ کئی مونکس کی لاشیں آج بھی اسی میڈیٹیشن کی حالت میں ملتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک 200 سال پرانا مونک میڈیٹیشن کی حالت میں ملا۔ سیم اسی طرح نیدرلینڈ میں ایک مجسمہ ملا تھا جس کے اندر 1100 سال پرانا مونک میڈیٹیشن کی حالت میں تھا۔ ان کو سیلف ممیفائنگ مونک کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، الیگزینڈر بوگدنو۔ الیگزینڈر رشیا کا ایک مشہور ڈاکٹر، رائٹر اور پولیٹیشین تھا۔ یہ مشہور تب ہوا جب اس نے 1916 میں پہلی جنگ عظیم میں کام کیا۔ اس وقت رشیا کو دی سوویت یونین کہا جاتا تھا۔ اس وقت اس نے ایک ناول ریڈ سٹار بھی لکھا تھا جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا۔ یہ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہیں ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش تھی، کیونکہ یہ ایک ڈاکٹر تھا۔ اس نے ہمیشہ زندہ رہنے کے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے، لیکن اس کا طریقہ کچھ الگ تھا۔ اس نے جو طریقہ ڈھونڈا اسے بلڈ ٹرانسفیوژن کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے پورے جسم کے خون کو تبدیل کروانا۔ یہ طریقہ آج بھی موجود ہے اور بہت لوگ اپنا بلڈ چینج کرواتے ہیں، لیکن الیگزینڈر کو لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے اس طریقے نے اس کی لائف میں کچھ چینجنگ بھی کی۔ جیسے اس کے سر کے بال جھڑ رہے تھے وہ جھڑنا بند ہو گئے اور اس کا فیس ینگ نظر آنے لگا۔ اس کے فرینڈز نے اس سے بہت راز پوچھے لیکن یہ چپ رہا اور اس کے فرینڈز اسے جینیس کہنے لگے۔ جب اس انسان کو لالچ آ گئی تو یہ بھی پاگل پن کا شکار ہو گیا۔ ہر 2 مہینے بعد یہ شخص اپنے جسم کا بلڈ چینج کرنے لگا اور لوگ اسے کہنے لگے یہ پہلے سے 10 سال جوان نظر آتا ہے، اور اس سے بھی لگتا تھا۔ پہلے یہ چشمہ لگا کر کچھ لکھتا تھا اور پڑھتا تھا، لیکن اب بغیر چشمے کے سب پڑھ سکتا تھا۔ یہ بہت بار اپنا بلڈ چینج کرنے لگا اور یہ جب کسی کا خون نکالتا تھا تو اس کا ٹیسٹ نہیں کرتا تھا۔ یہی غلطی اس کی جان لے گئی۔ اس نے ایک ینگ لڑکے کا بلڈ نکالا اور سارا بلڈ اپنے اندر ٹرانسفر کر دیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس لڑکے کو ملیریا ہو چکا تھا اور وہ اس کی باڈی میں پھیل گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسے دنیا میں میڈ سائنٹسٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ہیون گیٹس۔ دوستو یہ کہانی کچھ عجیب ہے۔ یہ کہانی ہیون گیٹ مذہب کے ماننے والوں کی ہے۔ یہ مذہب 1974 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مارشل ایپل وائٹ نامی ایک شخص نے شروع کیا۔ ان مذہب کے ماننے والوں کا کہنا تھا کہ ایک دن ان کو کسی دوسرے پلانٹ پہ رہنے والے ایلینز لینے آئیں گے اور یہ لوگ وہاں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ ان کی بے شمار ویڈیوز موجود تھی جن میں ان کے مذہب کا سربراہ مارشل بات کرتا تھا۔ 26 مارچ 1997 کو اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کو ایلینز جب نہیں لینے آئے تو ان کی پارٹی کے سربراہ مارشل ایپل نے ایک فیصلہ کیا۔
کہ وہ سب زہر کھا کے ایک روم میں ایک دوسرے کے اوپر نیچے سو جائیں، جس سے یہ مریں گے نہیں بلکہ ایلینز انہیں لے جائیں گے۔ مارشل کو لگتا تھا کہ اس دنیا سے ایلینز کی دنیا تک جانے کا بس یہی راستہ ہے۔ مارشل ایپل وائٹ اور اس کو ماننے والے 40 لوگ 26 مارچ 1997 کو زہر پی کر مر گئے۔ یہ لوگ ایک بڑے گھر میں موجود تھے جو انہوں نے کرایہ پر لیا تھا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی کوشش نے ان کی جان لے لی۔ نمبر 5، کنگ شی ہوینگ۔ کنگ شی ہوینگ انفائٹ چائنا کا پہلا بادشاہ تھا۔ سٹارٹ میں چین 6 ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ کنگ شی ہوینگ نے سب پہ قبضہ کر کے ایک ریاست بنا دی۔ یوں چائنا ماڈرن چائنا بن گیا۔ کنگ شی ہوینگ ایک امیر اور طاقتور بادشاہ تھا، لیکن جو ڈر سب کو تھا وہی ڈر اس کو بھی تھا۔ موت کا ڈر ہر وقت اس کے ذہن پہ سوار رہتا تھا۔ اسی خوف نے اسے پاگل کیا ہوا تھا۔ اس نے بھی ہمیشہ زندہ رہنے کی کاوشیں شروع کر دی۔ ایک بار اس کو کسی نے بتایا کہ ایک جزیرہ ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ ایک درخت ہے جس پہ پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں کو اگر کوئی کھا لے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کنگ شی ہوینگ نے بھی ایسا کیا۔ اس نے اپنی فوج اس جزیرے پہ پھول توڑنے کے لیے بھیج دی، لیکن اسے معلوم نہ تھا وہاں پر کیا ہے۔ آج تک اس کی فوج واپس نہ آئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، پھر بھی زندہ رہنے کی کوشش میں ہمیشہ پاگل پن کا شکار رہا۔ اس بار اس کو کسی نے چینی حکیم کے پاس بھیجا۔ کنگ شی ہوینگ چینی حکیم کے پاس گیا اور انہوں نے اسے مرکری پینے کو کہا۔ اگر یہ مرکری ہمیشہ پیتا رہے تو زندہ رہ سکتا ہے۔ کنگ شی ہوینگ مرکری پیتا رہا۔ جس وقت وہ پانی پیتا اس کے بعد فوراً ہی یہ مرکری پیتا، لیکن اسے کیا معلوم تھا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کی کوشش میں موت کے قریب آ گیا۔ زیادہ مرکری پینے کی وجہ سے بہت کم عمر یعنی 49 ایئر کی ایج میں کنگ شی ہوینگ کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ موت سب کو آنی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا شخص کیوں نہ ہو۔ آپ نے ان لوگوں کی کہانی سنی، ان کے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے کا دعویٰ کرتے تھے اور زندہ رہنے کی کوشش میں مر گئے۔ ان میں نیوٹن جیسے ذہین لوگ بھی موجود تھے۔ دراصل یہ لوگ اور کچھ نہیں، خود کو دھوکہ دے رہے تھے اور موت سے ڈر رہے تھے۔